ایمان ہمارے جوڑوں سے زیادہ قیمتی ہے اور قیمتی کپڑوں کو دنیا سے جائے گا، جو بھی دنیا سے جائے گی، یہ دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کر جائے گی. اچھے اچھے مکان، قیمتی قیمتی زیور، رنگ برنگی کپڑے، ساری کی ساری چیزیں دنیا میں چھوڑ کر آنا ہے. لیکن دعوت اللہ نے قرآن میں یہ دی کہ ایمان کو لے کر آنا ہے. جنت کی قیمت اللہ نے ایمان کو قرار دیا ہے. جہنم سے بچانے والی چیز ایمان ہے. جہنم کے سارے دکھ دینے والے عذاب سے ایمان بچائے گا اور جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں میں ٹھکانہ ایمان دلوائے گا. ایمان میری ماں اور بہنیں اتنا قیمتی سرمایہ ہے، اسے ہم ایمان کی قیمت کو پہچانیں. اس لیے کہ جس کی قیمت کو پہچانتے ہیں اس کی حفاظت کا کرنا آسان ہو جاتا ہے. کپڑوں کی قیمت کو پہچانا تو کپڑوں کی حفاظت کا کرنا آسان ہے، بلکہ میری ماں اور بہنیں ہمارے گھروں میں لوہے کے بھنگار کی قیمت کو چونکہ ہم نے جانا ہے تو لوہے کے بھنگار کی حفاظت کا کرنا آسان ہے. ٹوٹے ہوئے سلیپروں کی قیمت کو جانا ہے، اس کی حفاظت کا کرنا آسان ہے. اور کانچ کے خالی بوتل کی قیمت کو جانا ہے کہ صاحب نمک کی لاری والا آئے گا، یہ لوہے کا بھنگار دیں گے، ٹوٹے ہوئے سلیپر دیں گے، خالی بوتل دیں گے، نمک دے گا، پکانے میں کام آئے گا. تو لوہے کے بھنگار کی حفاظت کا کرنا آسان ہو گیا اور کانچ کے خالی بوتلوں کا حفاظت کرنا آسان ہو گیا. ٹوٹے ہوئے سلیپروں کی حفاظت کا کرنا آسان ہو گیا. اللہ کرے میری ماں اور بہنیں ہمیں ایمان کی قیمت سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کتنا ایمان کا قیمتی سرمایہ دیا ہے اور مجھے اس ایمان کو بچا کر لے کر جانا ہے تاکہ میری کروڑ سال کی آخرت میں اللہ راضی ہو کر مجھے جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں میں ٹھکانہ دے دیں گے. مجھے ایمان کو بچانا ہے. ساری چیزیں بگڑ گئی اتنا نقصان نہیں ہوگا. کھانا بگڑ گیا دوسرا اچھا کھانا بن سکتا ہے اور چائے بگڑ گئی دوسری چائے اچھی بن سکتی ہے. ٹیلر نے کپڑے بگاڑ دیے دوسرے کپڑے اچھے بن سکتے ہیں. میری ماں اور بہنیں ایمان بگڑ گیا، ایمان کا کوئی بدل نہیں. اس سے ہماری سب سے پہلی فکر کی چیز کہ ہمیں ایمان کی حفاظت موت تک کرنی ہے اور اتنی حفاظت کرنی ہے کہ جس دن ہمارا ڈولا دنیا سے اٹھے ہمیں ایمان کو لے کر جانا ہے. جس کو انسان کی کامیابی کا سب سے بڑا دن بتایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے میری زندگی کا سب سے بڑی کامیابی کا دن کون سا؟ یوں کہا جس دن تیرا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو جائے یہ تیری زندگی کا سب سے بڑی کامیابی کا دن ہے. یہ ہر ہفتے جو آپ کو جمع کیا جاتا ہے یہ صرف بیان تقریر سنانے کے واسطے نہیں جمع کیا جاتا. ہر ہفتے جو آپ کو جمع کیا جاتا ہے اس لیے جمع کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کرے ایمان کی قیمت ہماری سمجھ میں آ رہی ہو اور ہم ایمان کی حفاظت کے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہو. ہم ایمان کے تقاضے کو سمجھ رہی ہو اور ہم ایمان کی قیمت کو سمجھ رہی ہو اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزار رہی ہو. اور ایمان کی حفاظت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایمانی زندگی کا تقاضا کیا ہے. ایمان ایک زندگی کا تقاضا کرتا ہے جسے ایمانی زندگی کہتے ہیں اور جسے ایمانی خاتون کی زندگی کہتے ہیں اور جسے مسلمان خاتون کی زندگی کہتے ہیں. میری ماں اور بہنیں اس زندگی کو ہم سیکھ رہی ہو کہ ایک ایمان والی خاتون کی زندگی کیسی ہونی چاہیے کہ جس زندگی کا تقاضا ایمان نے کیا ہے اس زندگی کو میری ماں اور بہنیں سیکھنا اور اس زندگی کو برتنا. ایک بات. دوسری بات میری ماں اور بہنیں ایمانی اعمال سے ہماری زندگی آراستہ ہو رہی ہے. ہم اپنی زندگی کو ایمانی اعمال سے سنوارتی جا رہی ہے. ہماری فکر کی لائن اللہ کرے صحیح ہوتی جا رہی ہو. ایک ایمانی خاتون کا فکر یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میرے تن پر اچھے سے اچھے کپڑے ہونے چاہیے اس لیے کہ ایمانی خاتون کے سامنے تو جنت کا لباس موجود ہے.
इसको तो अल्लाह और नबी ने जन्नत के कीमती लिबास की खबर दे दी है कि तेरा असल लिबास तो जन्नत का है, और जो इतना कीमती लिबास है कि सातों जमीन और सातों आसमान मिलकर जन्नत के एक सूट की कीमत नहीं बन सकते, इतने कीमती लिबास जन्नत ने ईमानी खातून के लिए तैयार करके रखे हैं। और वो ऐसे लिबास है जो कभी पुराने नहीं होते और कभी मैले नहीं होते कि धोने पड़े और कभी फटते नहीं कि सीने पड़े, और वो ऐसे लिबास है कि एक एक जोड़ा खुद ब खुद 70 कलर बदलता चला जाएगा। ऐसे कीमती जन्नत में लिबास अल्लाह ने अपनी ईमान वाली बंदियों के लिए तैयार करके रखे हैं। ईमान वाली खातून के सामने अंजाम होता है। इसका फिक्र ये नहीं कि मेरे तन पर कीमती से कीमती जेवर होने चाहिए, इसलिए ये तो मौत को सामने रखकर जिंदगी गुजारती है कि एक दिन मौत आनी है और ये सारे के सारे जेवर मेरे तन पर से जुदा होने हैं। ये मेरे गले के हार को मेरे गले से जुदा होना है और ये किसी और के गले में पहना दिया जाएगा। मेरे हाथों के कंगन को एक दिन उतरना है और ये किसी हाथों में पहना दिए जाएंगे। मेरे पैरों के पायल को छोड़ लिए जाएंगे और किसी और पैरों में पहना दिए जाएंगे। इसके सामने अंजाम है। ईमान वाला चाहे मर्द हो चाहे खातून हो, ये अपने अंजाम को सामने रखकर जिंदगी गुजारा करती है। इसकी फिक्र की दुनिया और है और इसकी जिंदगी की राह और है। ये ईमानी खातून है, इसका फिक्र दुनिया की दूसरी औरतों की तरह नहीं होता। इसकी फिक्र की लाइन और है और इसकी जिंदगी के गुजारने की राह और है। तो हम अपनी जिंदगी को ईमानी आमाल से संवार रहे हैं, ये हमारी फिक्र की चीज बन रही है। और तीसरी बात मेरी माँ और बहनें, हम ईमानी मेहनत, ईमान की मेहनत में मददगार बन रही। ये तीन बातें, बस ये तीन बातों के साथ हमारी जिंदगी गुजर रही है। हर ईमान वाली खातून की जिंदगी इस तर्ज पर आ रही हो। और मेरी माँ और बहनें, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी हैसियत को बहुत ऊंची बनाई है, अल्लाह के वास्ते मेरी माँ और बहनें, आप अपनी हैसियत को समझने की कोशिश करें। तुम दुनिया में सिर्फ खाना पकाने, कपड़े धोने, बर्तन मांजने, पानी भरने के वास्ते नहीं आई। अल्लाह ने तुम्हारी हैसियत को कोई अजीब बनाया। तुम अपने घर की मलिका हो। 24 घंटे घर में तुम रहती हो। तुम घर में जिस चीज के लाने का फिक्र करती, वो चीज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हारी फिक्रों के रास्ते से तुम्हारे घर में आकर ही रहती। अपने घर में एक निगाह डालो। ये कुकर पहले घर में नहीं था, गैस घर में नहीं था, ये जूस मशीन घर में पहले नहीं था, कपड़े सीने का मशीन पहले नहीं था। ये तुम्हारी फिक्रों की बरकत है। तुमने जिस चीज को घर में लाना चाहा, वो चीज तुम्हारी फिक्रों के रास्ते से घर में आ गई। तुम्हारा फिक्र इतना कीमती है, तुम अपनी कीमत को पहचानो। बल्कि मैं तो माँ बहनों से कहा करता हूं कि देखो, रोजाना सुबह होती है और हर औरत का फिक्र होता है कि मेरे घर में कोई चाय नाश्ते बिगड़ न रहे। इसके फिक्र की बरकत यह है, अल्लाह सारे घर वालों को चाय नाश्ता नसीब कर देते, यहां तक के बर्तन धोने वाली को भी चाय नाश्ता नसीब हो जाता। अब बताओ तुम्हारा फिक्र कितना कीमती है। अब तुम्हारा फिक्र सही हो जाए तो फिर क्या पूछना। अल्लाह ने तुम्हारी हैसियत अजीब, तुम्हारी हैसियत अल्लाह ने मरकजी बनाई है। सुबह होती है, मर्द कमाने चले जाते और बच्चे स्कूल मदरसे चले जाते। शाम होती है, सारे के सारे आपके पास जमा होते। आपकी हैसियत अल्लाह ने मरकजी बनाई। तादाद दुनिया में आपकी ज्यादा, और अलामत कयामत में उलमा ने लिखा है 50 औरतें एक मर्द, और एक रिवायत 40 औरतों की एक मर्द की। तादाद आपकी ज्यादा। बल्कि आज की तारीख में पूरी दुनिया का सर्वे किया जाए तो कहते हैं दुनिया में 20% मर्द है। अब खाली मर्दों ही की जिंदगी में दीन आया
تو 20% میں دین آیا، 80% کا کیا کہو آپ پر منحصر ہے، 20% مرد ہے اور 30% عورتیں ہیں، 1.5 گنی، اور 50% بچے ہیں، اور بچوں کا پورا مدار تم پر موقوف ہے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے بچے پر سب سے زیادہ اثر ماں کی زندگی کا پڑتا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ 2/3 اثر بچے پر ماں کی زندگی کا پڑتا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو ماں گالیاں دینے والی ہوتی اس ماں کا بچہ دنیا میں آتا گالی سیکھ کر ہی آتا، یہ دنیا میں آ کر گالی نہیں سیکھا، یہ تو گالی سیکھ کر آیا ہے، کیونکہ اس کی ماں گالیاں دینے والی تھی۔ اور آگے فرماتے جو ماں اللہ اللہ کرنے والی ہوتی اس ماں کا بچہ دنیا میں آتا اللہ کا نام سیکھ کر آتا، کیونکہ اس کی ماں اللہ اللہ کرنے والی تھی۔ میری ماں اور بہنیں، بچوں پر ماؤں کا اثر اتنا زبردست اللہ نے رکھا، بچے پر سب سے زیادہ اثر ماں کا۔ اسے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھ کو جو ولایت ملی میری ماں کے طفیل ملی۔ حضرت نظام الدین اولیاء جن کو کہتے ولی نہیں اولیاء کہتے، فرماتے مجھ کو ولایت ملی میری ماں کے طفیل ملی۔ بچوں پر سب سے زیادہ اثر آپ کا۔ اسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مردوں کی زندگی میں دین آیا گھر کے دروازے تک آئے گا، عورتوں کی زندگی میں دین آیا گھر کے اندر تک جائے گا، بلکہ میں تو کہوں نسلوں تک پہنچے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں میری ماں اور بہنیں، آپ اپنی حیثیت کو پہچانو، اللہ نے آپ کی حیثیت کتنی قیمتی بنائی ہے۔ اگر تم سنبھل جاتی ہو تو تمہارے سنبھلنے پر تمہارے گھرانے سنبھل سکتے ہیں، اور تمہارے سنبھلنے پر تمہارے گھروں میں پرورش پانے والی اولادیں سنبھل سکتی ہے، اور تمہارے سنبھلنے پر ماحول سنبھل سکتا ہے، اور تمہارے سنبھلنے پر پوری امت سنبھل سکتی ہے، اور تمہارے سنبھلنے پر پوری انسانیت کو سنبھالا مل سکتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ نے آپ کی حیثیت کو اتنا اونچا بنایا۔ اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اور آپ کو رونا سب سے جلدی آتا ہے، سب سے زیادہ آتا ہے۔ آپ کو رونا جلدی آ جاتا، اور اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ آپ انبیاء علیہ السلام کے احوال کو دیکھو تو یہ ملتا، جس نبی کو دین کے کام میں بیوی کا ساتھ ملا اس نبی کی دعوت کا دائرہ بہت وسیع رہا، اور جس نبی کو بیوی کا ساتھ نہیں ملا اس نبی کی دعوت کا دائرہ بڑا محدود رہا، بہت چھوٹا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کے دین کی محنت کی، جس دین کی محنت کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ کس انداز سے نوح علیہ السلام نے دین کی محنت کو کیا ہے، لیکن بیوی کا ساتھ نہیں ملا۔ کہتے نوح علیہ السلام کا دعوت کا دائرہ بہت چھوٹا، 80 یا 82 لوگ ایمان لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہماری ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ساتھ دیا، تو ابراہیم علیہ السلام کا دعوت کا دائرہ اللہ نے دنیا میں دین ابراہیمی کو چلا دیا، ہماری ماں نے ساتھ دیا، دنیا میں دین ابراہیمی کو اللہ نے چلایا۔ اور کہتے ابراہیم علیہ السلام 2000 نبیوں کے اور امام الانبیاء کو اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے بنایا، ہماری ماں نے ساتھ دیا۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری پاک ماؤں نے ساتھ دیا۔ کہتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا دائرہ بہت وسیع، ہماری ماؤں نے ساتھ دیا۔ پھاکے جھیلنے پڑے، ہماری ماؤں نے پھاکے جھیلے، اور 1 دن 2 دن کے نہیں، سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں 2 مہینے گزر جاتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا، کیونکہ چولہے پر رکھنے کی کوئی چیز نہیں۔ پوچھا گزر بسر کیسے ہوتا؟ کھجور اور پانی سے گزر بسر ہو رہا۔ حالانکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جو ہماری پاک مائیں تھی وہ مکہ کے بڑے بڑے مالدار گھرانوں کی بیٹیاں اور سردار گھرانوں کی بیٹیاں، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کروڑ پتی باپ کی بیٹی پیارے آقا کے گھر میں فاقے کے ساتھ دن گزار رہی، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی بہت بڑی مالدار عورت ہے اور بہت بڑی تاجر عورت ہے، جن کے پاس سونے چاندی قیمتیں تھی، اتنی مالدار عورت ہے، لیکن جس دن دنیا سے پردہ فرمایا ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تن پر تیور والے چمڑے والے کپڑے ہیں، اور ماں خدیجہ فاقے کی حالت میں ہے، اور اس حالت میں ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرما دیا۔ ہماری پاک ماؤں نے ساتھ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا دائرہ بہت وسیع، قیامت تک آپ عالم
तारीख को देखो, इस्लाम पर सबसे पहले किसी ने जान लिया हो और इस जमीन पर सबसे पहले किसी का खून पड़ा हो, कहते औरत का पड़ा है हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का। इस्लाम पर सबसे पहले माल लगाया तो औरत ने लगाया, मां खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने लगाया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हीरा पर वही उतरी, जिब्राइल अमीन ने आपको भेजा है और आपका बदन मुबारक पूरा बोझल हो चुका है। आप गारे हीरा से उतर कर घर आए, रास्ते में बहुत सारों की मुलाकात हुई। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के सामने अपनी बेचैनी बेकरारी को बयान नहीं किया। घर आकर सबसे पहले मां खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने अपनी बेकरारी को रखी कि खदीजा मुझे कम्बल ओढ़ा दो, और अपनी बेचैनी बेकरारी को रखा। मां खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको हिम्मत दिलाई। मेरी माँ और बहने, नबियों के इमाम का हाथ थामने की सआदत और नबियों के इमाम को हिम्मत दिलाने की सआदत अल्लाह ताला ने आपके हिस्से में रखी। और सबसे पहला इज्तिमा मां खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने मकान में किया, और जिसने मक्का के बड़े बड़े घरानों की औरतों को जमा किया और औरतों के सामने बात रखी, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका क्या ख्याल है। तमाम ने एक आवाज से कहा कि आप जैसा शर्मिला नफ्स हमने पूरे मक्का में नहीं देखा, आप जैसे सच्चे पूरे मक्का में कोई नहीं। फिर मां खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस कलमे की दावत को औरतों के मजमे के सामने रखी, और उसी मजलिस के अंदर कई सारी औरतों ने कलिमा कबूल कर लिया और ईमान कबूल कर लिया। मैं करता था आप अपनी हैसियत को पहचानो। अल्लाह ने आपकी हैसियत को कैसे बनाई। बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाले अइम्मा, इमाम माजा, इमाम बुखारी, गालिबन इमाम मिस्कात, कहते यतीम थे। यतीम बुखारी शरीफ के जिसको पढ़े बगैर कोई आलिम नहीं बन सकता, जिस किताब का कुरान करीम के बाद का नंबर है, कहते ऐसी किताब मेरी माँ और बहने उम्मत को मिली, एक माँ का सदका है और एक औरत का तुफे है। आज दुनिया में लाखों करोड़ों आलिम और कयामत तक जितने उलमा तैयार हो गए, कहते एक औरत का सदका है और एक माँ का कुफेल है। मेरी माँ और बहने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी हैसियत को अजीब बनाई है। खुलफाए राशिदीन में आप देखो, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ईमान मिला, कहते औरतों के रास्ते से मिला, आपके रास्ते से। अल्लाह ने आपकी हैसियत को बहुत ऊंचा बनाया। इसलिए मेरी माँ और बहने, अगर हमारा तुम्हारा फिक्र सही हो जाता, अल्लाह करे तुम अपनी हैसियत को समझ जाती हो और तुम अपनी फिक्र की दुनिया सही कर लेती हो और तुम अपनी जिंदगी का रुख सही कर लेती हो, तो फिर मेरी माँ और बहने, हर घर में दीन का आना आसान है और पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन का जिंदा होना आसान है। हर तबके में दीन का आना आसान है। अल्लाह ने आपकी हैसियत को ऐसी बनाई, इसलिए कि हर कच्चे और पक्के घर में दीन लाना है। कहते पहले मुसलमानों के घरों में दीन आना चाहिए। दुनिया से बातिल को खत्म करना है, कहते सबसे पहले मुसलमानों के घरों का बातिल खत्म होना चाहिए, फिर अल्लाह ताला दुनिया से बातिल को खत्म करेंगे। और मेरी माँ और बहनें, ये मसला आप पर मुनहसिर है। अगर आपका फिक्र सही हो जाता है तो आपकी फिक्रों के रास्ते से मुसलमानों के घरों में हक का आना शुरू होगा, और जहां हक घरों के अंदर आएगा, मुसलमानों के घरों से बातिल खुद ब खुद निकलेगा, और मुसलमानों के घरों से बातिल निकलेगा, अल्लाह दुनिया से बातिल को खत्म कर देगा। इसे देखो, खवातीन के मजमे से अल्लाह वाले चंद बातें कहते हैं कि चंद आमाल को अपने घरों में जिंदा करो। आपको जमा इसलिए किया जाता है, चंद आमाल मेरी माँ और बहनें हर मुसलमान के घरों में जिंदा होता है। अगर ये माँ बहनें इसको अपनी फिक्र में ले लेती है कि इन आमाल को मुझे मेरे घर में जिंदा करना है, मेरा मकान अगर से कच्चा है, जिंदगी मेरी गुजर जाएगी। ईमानी खातून का फिक्र ये थी, कच्चा मकान गुजर बसर हो जाएगा। कहते दुनिया की सबसे बड़ी औरत माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका मकान 4 कब्रें बने, इतना 3 कब्रें बन चुकी और 1 कब्र बनेगी। इतना छोटा मकान कि जब खड़े होकर हाथ ऊंचा करते मकान की छत पर लगता, सोचे तो एक दीवार को सर और एक दीवार को पैर लगते।
دنیا کی سب سے بڑی عورت ہے. یہ ہماری فکر کی چیز. تم تو اس کو اپنی فکر کی چیز بناؤ کہ یہ اعمال محمدی میرے گھر میں کیسے آ جائے تاکہ ہر مسلمان کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے. اس کو کا فکر ہی اور یہ آج کے راستے سے حل ہو گیا. اور دیکھو گھروں کو جنت کا نمونہ بناؤ گی تو پھر جیسے جنت میں امن و امان ہے ہمارے گھروں میں امن و امان آئے گا. اور کوئی راستہ نہیں. اچھے سے اچھے فرنیچروں کے آنے سے گھروں میں امن و امان نہیں آئے گا. کچے مکان کے پکے بننے سے گھروں میں امن و امان نہیں آئے گا. گھروں میں توڑوں اور جھمروں کے سجانے سے گھروں میں امن و امان نہیں آئے گا. گھروں میں امن و امان آئے گا. اعمال محمدی کو گھروں میں جگہ دے دو, اللہ اپنے گھروں میں امن و امان کو قائم کریں گے. جیسے جنت میں امن و امان ہے ہمارے گھروں میں امن و امان آئے گا. ساری پریشانیوں کو اللہ ختم کر دیں گے. جیسے جنت میں الفت اور محبت ہے پھر ہمارے گھروں میں اللہ الفت اور محبت کی فضاؤں کو قائم کریں گے. اور یہ ساری لڑائیاں ختم ہوگی. یہ میاں بیوی کے جھگڑے کب تک, اور یہ ساس بہو کی لڑائیاں کب تک, اور یہ دیرانی جیٹھانی کا توڑ کب تک. قسم خدا کی میری ماں اور بہنیں, اللہ ہمیں الفت اور محبت والی زندگیاں دے دیں گے. پھر ساس بہو کا تعلق ماں بیٹی جیسا ہوگا, دیرانی جیٹھانی کا تعلق سگی بہنوں جیسا ہوگا. میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر رہے ہوں گے. اور میری ماں اور بہنیں دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا. جیسے جنت میں برکت ہی برکت ہے پھر ہمارے گھروں میں برکتیں آئے گی, روزیوں میں برکتیں آئے گی, زندگی میں برکتیں آئے گی. اللہ برکتوں کے دہنوں کو کھولے گا. پھر جنت میں جو دل میں آیا چاہت پوری ہو گئی. میری ماں اور بہنیں جب آخری وقت آئے گا تم ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے چپکے چپکے کہو گی, اللہ تمہاری چپکے چپکے کہنے کو سن لیں گے اور تمہارے کہنے پر اللہ تمہارے کاموں کو بنا دے گی. اور کہتے ایسے مکان آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. اور ایسے مکانوں کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے. اپنے گھروں کو اس طرز پر لاؤ. اپنی ملنے جلنے والی ماں بہنوں کا ذہن بناؤ. اگر کام کرنے والی خواتین اس مجمع میں ہے اس کا فکر کرو. اللہ کرے تمہاری فکروں کے راستے سے خواتین کے مجمع کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں اور یہ وجود پا رہا ہوں. اس لیے کہ میری ماں اور بہنیں جہاں تک عورتوں کا فکر صحیح نہیں ہوتا وہاں تک معاشرے میں دین کا آنا بہت مشکل ہے. جہاں تک عورتوں کا فکر نہیں ہوتا صحیح نہیں ہوتا میری ماں اور بہنیں سادگی کا آنا بہت مشکل ہے. اولاد کی تربیت کا مستقل مسئلہ ہو. اسے خواتین کے کام کے معنی ہے. تو چند اعمال ہر گھر میں زندہ کرنے کا فکر ہر ماں بہن لے. ایک بات ہمارے بڑے فرماتے ہیں, اپنے گھروں میں 100% نماز کا ماحول بناؤ. دین زندگی میں عبادت کے راستے سے آتا اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. اپنے گھر میں 100% نماز کا ماحول. اب یہ اپنی فکر کی چیز بناؤ. جیسے گھر میں کسی ایک نے نہیں کھایا تم کتنی بے قرار رہتی, تم کتنی بے چین رہتی. اللہ کرے اس سے زیادہ بے قراری کی چیز تمہاری یہ بنے کہ میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے. پھر یہ بے قراری اور بے چینی اذان کی آواز مسجد کے مناروں سے جب تمہارے کانوں پر پڑے گی یہ بے قراری تمہیں مجبور کرے گی. پھر ماں اپنے بیٹے کو سمجھا کر اور بیوی اپنے شوہر کی خوشامد کر کے مسجد کی طرف روانہ کرے گی اور یہ گھر کی ساری بہنیں نماز کی تیاری کے اندر لگے گی. میری ماں اور بہنیں دیکھو آپ کو سمجھانا بہت اچھا آتا ہے. گھر میں کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے تم اپنے گھر کے مردوں کو سمجھا کر بازار جانے پر مجبور کر دیتی. تمہیں سمجھانا اتنا اچھا آتا ہے. اللہ کے واسطے میری ماں اور بہنیں اللہ کے واسطے تم اپنے گھر کے مردوں کی خوشامد کرنا سیکھ لو اور اپنے گھر کے مردوں کو سمجھانا سیکھ لو. اللہ کے واسطے. اب اذان کے ساتھ ہمارے گھر کا نقشہ یہ بن رہا. گھر کے سارے مرد مسجد کی طرف جا رہے اور گھر کی ساری خواتین اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر جیسے پانی کے نل آتے ہیں گھر کی ساری بہنیں سارے کاموں کو چھوڑ دیتی
اور ساروں کی فکر ایک ہے اور ساروں کا کام ایک ہے اور ساری بہنوں کی دھن ایک ہے. میری ماں اور بہنیں اذان سن کر ہمارا یہ حال ہے. اس لیے کہ عورتوں کی نماز اول وقت میں پسند فرمائی ہے. اپنے گھر کا امام 100% نماز کا امام. پھر میری ماں اور بہنیں نمازوں کے راستے سے زندگیوں میں برکتیں آئیں گی, چین اور سکون آئے گا, بلا اور مصیبتوں کے دروازوں کو اللہ بند کریں گے, آپس میں محبتیں دیں گے, اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے اور پھر نمازوں کے ذریعے ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے. بعض ماں بہنیں میں تو کہتا ہوں ایسے مسئلوں میں الجھی ہے کسی کو کہہ بھی نہیں سکتی اور یہ سہ بھی نہیں سکتی, اندر ہی اندر جلتی ہے. یقین مان میری ماں, اگر تو 2 رکعت نماز پڑھ کے چپکے چپکے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہو گی, اللہ تعالیٰ تیرے چپکے چپکے کہنے کو سن لیں گے اور اللہ تعالیٰ تیرے مسئلے کو حل کر دیں گے, تیری پریشانی کو دور کر دیں گے, تیرے اٹکے ہوئے کاموں کو اللہ پورے کر دیں گے اور تیرے مسائل کو اللہ سلجھا دیں گے. میری ماں اور بہنیں نماز وہ دولت ہے. اپنے گھروں میں 100% نماز کا ماحول ہے. موت کے وقت کرنے کا نصیب ہونا اللہ نے نماز میں رکھا, قبر کی راحت نماز میں, عرش کا سایہ نماز میں اور جنت کا داخلہ اللہ نے نماز میں رکھا. اب یہ تمہاری فکر کی چیز بنے, اپنے گھر میں 100% نماز کا ماحول بنے. ایک بات. دوسری بات بڑے فرماتے ہیں اپنے گھروں میں اللہ کی یاد کو زندہ کرو. میری ماں اور بہنیں ہمارے گھر میں سب کی یاد ہوتی ہے, ہمارے گھروں میں اللہ کی یاد نہیں رہی. ہمارے گھر اللہ کے ذکر سے پیاسے, ہمارے گھروں میں اللہ کی یاد نہیں رہی. ابھی اللہ کے ذکر کی عادت بنے. اس کے واسطے ہمارے بڑے فرماتے ہر ماں بہن اپنے گھر میں فجر کے بعد اثر کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 100 دھیان توجہ کے ساتھ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ, 100 مرتبہ درود پاک اور 100 مرتبہ استغفار کریں تاکہ اللہ کرے ہمیں اللہ کے ذکر کی عادت بنے. ہمیں اللہ کے ذکر کی عادت نہیں. کسی نے راجہ بصریہ کو پوچھا رحمۃ اللہ علیہ کو, رابعہ شیطان کو برا کہنا کیسا؟ تا مجھے اللہ کے ذکر سے اتنی فرصت نہیں کہ میں شیطان کو برا کہوں. اور ہمارا حال ہے اچھوں کو برے کہتے کہتے صبح سے شام ہو جاتی. اب ہمارا رخ بدلے, ہمارے اندر ذکر کی عادت بنے. اس سے بڑے فرماتے صبح شام 3 تسبیحات کی بات. میری ماں اور بہنیں یہ قرآن کریم ہم مسلمانوں کے گھروں کی بہت بڑی دولت تھی جو ہمارے گھروں سے رخصت ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں اخبار ضرور پڑھے جاتے ہیں اور ہمارے گھروں میں پتہ نہیں کیا کیا پڑھا جاتا ہے, ہمارے گھروں میں اللہ کا کلام نہیں پڑھا جاتا. اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خالی گھر وہ ہے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے. یہ فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا اس گھر میں خیر و برکت بڑھ جاتی, اس گھر سے شیاطین نکل جاتے, اس گھر میں فرشتے آتے, اللہ کی رحمتیں آتی. تاکہ اس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں تنگی بڑھ جاتی اور اس گھر سے فرشتے چلے جاتے اور اس گھر میں شیاطین جمع کا سیگا بہو وطن, اس گھر میں شیاطین گھس جاتے ہیں. اب بتاؤ شیاطین گھروں میں گھسیں گے کہ گھر کو کیسا بنا کر چھوڑیں گے؟ ساس بہو کے جھگڑے کہ میاں بیوی کے جھگڑے. میری ماں اور بہنیں اس کی نحوست. اور پھر شیطان ہم کو سمجھاتا کہ باہر کا اثر ہے, اب اس کا علاج. قرآن ایک ہمارے گھر کی بہت بڑی دولت ہے. اس کو میری ماں اور بہنیں آپ اپنی طبیعتوں پر قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے 24 گھنٹے کے کاموں میں سے کام بناؤ. جیسے کھانا روزانہ پکنا لازم ہے ایسے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے آپ پر لازم کر لو. گھر کی ساری بہنیں اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں, اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کو زندہ کر. آگے بڑے فرماتے ہیں اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کرو. اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا انتظام دیا ہے میری ماں اور بہنیں, بہت بڑی نعمت اللہ نے دی ہے. اپنے گھروں میں دین کے آنے کا آسان راستہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے گھر کی تعلیم کو، اس کو معمولی مت سمجھو، اس کو اپنی طبیعتوں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار پوچھا گیا عورتوں کا اصل کام کیا، عورتوں کا اصل کام کیا؟ آپ ایک ہی جواب دیتے رہے، عورتوں کا اصل کام گھر گھر کی تعلیم ہے۔ اور پھر ایک موقع پر فرمایا جس ایمان کی سطح عورتوں سے مطلوب ہے وہ گھر کی تعلیم سے حاصل ہو جائے گی۔ میری ماں اور بہنیں، گھر کی تعلیم کو معمولی مت سمجھو، یہ بہت بڑا دروازہ ہے اپنے گھروں میں دین کے آنے کا اور گھروں سے بے دینی کے نکلنے کا، گھروں میں رحمتوں کے آنے کا اور گھروں سے زحمتوں کے نکلنے کا، گھروں میں برکتوں کے آنے کا اور گھروں سے تنگیوں کے نکلنے کا۔ میری ماں اور بہنیں، بہت بڑا دروازہ ہے گھر کی تعلیم۔ جب گھروں میں دین آئے گا ہمارے گھر کے سارے مسائل انشاءاللہ سلوٹوں میں حل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے گھر کی بہت بڑی ضرورت اللہ کے دین کو ہمارے گھر میں جگہ مل جائے، اور اس کا آسان راستہ گھر کی تعلیم ہے۔ اس میں بڑے فرماتے ہیں فضائل کی تعلیم تو اپنے سارے گھر والوں کو بٹھاؤ، اپنی بہو بیٹیوں کو، بلکہ کہتے تمہارے گھر میں 2 مہینے کا دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو بھی گھر کی تعلیم میں سلاؤ، یہ بھی انشاءاللہ گھر کی تعلیم کا اثر لے گا۔ اور پھر کہتے ہیں گھر کی تعلیم میں افضل یہ ہے کہ خواتین میں سے کوئی کتاب پڑھے، اس طریقے سے اپنے گھروں کے اندر پابندی کے ساتھ تعلیم کو زندہ کرنا، تاکہ گھر کی تعلیم کے راستے سے انشاءاللہ گھروں کے نقشے بدلتے چلے جائیں اپنے گھروں میں تعلیم۔ اور ایک بات بڑے فرماتے ہیں اپنے گھروں میں دین کے سیکھنے سکھانے کو زندہ کرو۔ یہ مسلمان کے گھر کا بہت بڑا عمل تھا جو اپنے گھر سے نکل چکا ہے، اپنے گھروں میں دین کے سیکھنے سکھانے کا۔ جیسے ساری چیزیں سیکھی جاتی سکھائی جاتی، پکانے کی قسم کی آئٹمیں، مہندی کا لگانا، ٹیلرنگ کا، پتہ نہیں کیا کیا سیکھا جاتا، سب سے پہلے سیکھنے کی چیز اور سکھانے کی چیز اللہ کا دین تھا۔ دین کے سیکھنے سکھانے کو اپنے گھروں میں زندہ کرو، تاکہ میری ماں اور بہن ہمارا دین صحیح ہو جائے۔ اس سے بڑے فرماتے ہیں اپنے گھر کے مردوں کے ذریعے علماء سے دین سیکھو، اپنا دین صحیح کرو۔ اور ایک بات بڑے فرماتے ہیں اپنے گھروں میں سادگی لاؤ، اپنے گھروں کو سادہ بناؤ، زیادہ ڈیکوریشن کے چکر میں مت پڑو۔ بہت ساری ہماری بہنوں کو دیکھا کہ یہ کسی کے گھر کا توڑن اچھا دیکھا اور کسی کے گھر کا جھومر اچھا دیکھا، اب اس کے پوچھنے میں مہینوں نکال دیتی، نہ تو نماز پڑھنے کا موقع، نہ تو سبحان اللہ کے کہنے کی فرصت، مہینوں اس کے پوچھنے میں چلے جاتے۔ میری ماں اور بہنیں، کہ مسلمان خاتون کی لائف نہیں، زندگی ہماری اتنی سستی نہیں ہے، زندگی کو اللہ کرے ہم وصول کر رہے ہیں۔ اپنے گھر کو سادہ بناؤ۔ اصل مکان ہمارے رہنے کے جنت کے ہے، جو سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات اللہ نے تیار کر کے رکھے ہیں، یہاں پر اپنے مکان کو سادہ بناؤ۔ اپنے کھانے پینے میں سادگی لاؤ، کھانے پینے میں سادگی، کپڑوں میں سادگی، جو کلر پسند آیا لے لیا، جو پیٹنٹ نئی آئی لے لی، جو نئی فیشن آئی لے لی۔ اب ہمارے بیگ اور ہماری تجوریاں کپڑوں سے چھلکتی جا رہی ہے، لیکن ہمارا جی نہیں بھر رہا۔ میری ماں اور بہنیں، یہ مسلمان خاتون کا مزاج نہیں۔ میری ماں اور بہنیں، اصل ہمارے لباس کو جنت کے، اپنے لباسوں میں سادگی لاؤ، اور کہتے ہیں اپنے گھر کی شادیوں میں سادگی لاؤ، شادیوں میں سادگی۔ ہمارے سامنے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی شادیاں ہونی چاہیے، ہمارے سامنے آپ کا کلیجے کا ٹکڑا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ہونی چاہیے۔ میری ماں اور بہنیں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے بڑھ کر کسی کی بیٹیاں نہیں ہو سکتی۔ میری ماں اور بہنیں اپنے گھر کی شادیوں کو پیارے نبی کے گھرانے کی شادیوں پر لاؤ۔ زندگیوں کی کمائیاں شادیوں میں تباہ اور برباد میری ماں اور بہنیں مت۔ شادیوں میں ہر ایک کو راضی کرتے ہیں، اللہ نبی کو ناراض مت کرو۔ ہر ایک کو راحت پہنچاتے ہو، اللہ نبی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ جتنی اس نے فرمایا برکت والا ہے وہ نکاح جس نکاح میں کم سے کم خرچہ ہو۔ میری ماں اور بہنیں اپنے گھروں کی شادیاں سیدھی سادھی، زمانے کے ماحول کے بہاؤ میں بہنا یہ مسلمان کا کام نہیں، زمانے کے ساتھ قدم ملانا یہ مسلمان کا کام نہیں، دنیا کے اندھی انسانوں کو دیکھ کر چلنا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ میری ماں اور بہن، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ بتایا، ہماری چلنے کی راہ نبی والی راہ،
جتنی گھروں کی شادیاں سنت اور شریعت کے مطابق ہوگی، کہتے تیرے گھر میں آنے والی بہو یہ رحمت اور برکتیں لے کر آئے گی، اور جتنی شادیاں سنت اور شریعت سے ہٹ کر ہوگی، تیرے گھر میں آنے والی بہو مصیبت اور زحمت لے کر آئے گی۔ اسے کہتے ہیں نکاح میں کسی ایک کی نماز چلی گئی تو اس نکاح کی ساری برکتیں ختم ہو گئی۔ اللہ کے واسطے میری ماں اور بہنیں، اگر آپ طبیعتوں پر لے لیتی ہو تو مسلمانوں کے گھرانوں کی شادیاں سادگی پر آ سکتی ہے۔ ایک زندگی کی ضرورت ہے، اس کو آسانی کے ساتھ پورا کر دیا جائے، اس کو بہت بڑا مسئلہ نہ بنایا جائے، اور کمائیوں کو اس میں برباد نہ کیا جائے، اور قرضوں میں دبنا نہ ہو رہا ہو۔ اپنے گھر کی شادیوں کو سیدھی سادی بناؤ، سنت اور شریعت کے مطابق کرو، تاکہ میری ماں اور بہنیں رحمتوں کا نزول ہو اور برکتوں کا نزول ہو۔ اللہ راضی ہو گیا، ہمارا دنیا آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ناراض ہو گیا، ہماری دنیا آخرت بگڑ جائے گی۔ اللہ کرے ہر خاتون کا مزاج یہ بنتا اپنے گھر کی شادیاں سیدھی سادھی، تو پھر میری ماں اور بہنیں زندگی کا مقصد پر آنا آسان ہو جائے گا۔ جس مقصد پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مردوں کو اور مسلمان خواتین کو پہلے دن سے چلایا ہے، ہر ایک کا ایک مزاج اللہ کے پیارے نبی نے بنایا تھا کہ میں تو دنیا میں اس لیے آئی ہوں اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے اور یہ دین ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہو جائے۔ یہ مزاج اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کا بنایا ہے وہاں امت کے ایک ایک خاتون کا یہ مزاج بنایا ہے، اور اس مزاج کے ساتھ امت کے ایک ایک خاتون کو پہلے دن سے چلائی ہے۔ ہر خاتون کا یہی مزاج ہے، میں تو دنیا میں اسی لیے آئی ہوں اللہ کا کلمہ دنیا میں کیسے بلند ہو جائے۔ میں دنیا میں اچھے کپڑے، اچھے مکان، اچھے کھانے، اچھے زیور کے واسطے نہیں آئی، وہ تو اللہ نے جنت سے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ دنیا عیش کے کرنے کی جگہ نہیں ہے، عیش کے کرنے کی جگہ اللہ نے میرے لیے جنت بنائی ہے۔ یہ دنیا میرے لیے قربان گاہ ہے، یہاں تو مجھے قربانی کے ساتھ جینا ہے۔ یہ مزاج اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ایک ایک خاتون کا بنایا ہے، اور اس مزاج کے ساتھ امت کی خواتین کو پہلے دن سے چلایا ہے، اور قربانی کی ابتدا اور قربانی کی شروعات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کی پاک عورتوں سے فرمائی اور اپنے گھرانے کی پاک بیٹیوں سے فرمائی، اور پیچھے امت کی خواتین کو چلایا ہے۔ قربانیوں کی شروعات پہلے اپنے گھرانے سے کی ہے، اس لیے اللہ کے نبی کے گھروں میں 2 مہینے گزر جاتے، آپ کے گھروں میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں، دن میں چولہا نہیں جل رہا، رات ہوتی پیارے آقا کے گھر میں چراغ نہیں جلتا، پوچھا اپنی بات چراغ کیوں نہیں جلاتی؟ مائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو تیل نہیں، ہم چراغ جلانے کا تیل کہاں سے لاتی؟ اور آگے بیان کرتی ہے کبھی کبھار تیل گھر میں آ جاتا، بھوک مجبور ہمیں کر دیتی، ہم سالوں اپنے تک کا انتظار نہیں کر سکتی، ہم اس تیل کو کچا پی جاتی تھی تاکہ ہمارے تیل کی آگ ٹھنڈی پڑے۔ میری ماں اور بہنیں تھوڑی دیر لائٹ چلی جاتی ہے، ہماری طبیعتیں کتنی بے چین ہو جاتی ہے اور ہماری بے قراری کا عالم کیا ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی نبی کے گھرانے کے اندھیروں کو بھی یاد کیا ہو کہ ہماری پاک ماؤں نے وہ راتیں کیسی گزاری ہوگی کہ راتوں کی راتیں گزر جاتی، پیارے نبی کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں۔ مائشہ فرماتی ہے میرے گھر میں اس رات کو چراغ جلا ہے جو رات میرے زندگی کے چراغ کو بجھنے کی رات تھی، یعنی پیارے آقا کی دنیا سے پردہ فرمانے کی رات۔ کہتی ہے میرے گھر میں اس رات کو چراغ جلا ہے جو رات میرے زندگی کے چراغ کے بجھنے کی رات ہے، وہ تین کی رات۔ اور وہ بھی مائشہ فرماتی ہے میرے سے رہا نہیں گیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ رسی کے آلہ سے ملنے کی گھڑیاں گن رہے تھے اور میرے گھر میں اندھیرا تھا، میں نے اندھیرے میں دیے کو تلاش کیا اور میں نے میرے دیے میں ادھار تیل ڈلوایا اور دوسروں کے دیے سے میں نے میرا دیا جلایا۔ اس حالت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کی ابتدا اور قربانیوں کی شروعات اپنے گھرانے کی پاک عورتوں سے فرمائی، یوں فرمائی، اور اپنے گھرانے کی پاک بیٹیوں سے یوں فرمائی۔ فاطمہ کے گھروں سے فاتح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور ہے کہ فاتحوں کی کثرت کی بنا پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اندر چلی جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شیر ہے، ان کا پیٹ کمر سے لگ چکا ہے، حسنین بھوک کی بنا پر بھی چلا رہے۔ فاطمہ کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہے، کوئی چیز گھر میں نہیں ہے جس کو چولہے پر رکھی جاتی، کوئی چیز گھر میں نہیں ہے جس کو دیکھ کر بجھا ہوا چولہا جلایا جاتا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوپٹہ نظر بڑا پرانا دوپٹہ، اس دوپٹے کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رکھا کہ اس کو بازار میں بیچ کر آ جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے گئے اور میری ماں اور بہنیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ کا دوپٹہ مدینہ کے بازار میں 6 درہم میں بکا ہے. تب جا کر فاطمہ کے گھر کا بوجھا ہوا چولہا جلا ہے اور حسنین کی پیٹ کی آگ ٹھنڈی پڑی ہے. میری ماں اور بہنیں اللہ کے پیارے نبی نے قربانیوں کی شروعات اپنے گھرانے کی 5 بیٹیوں سے فرمائی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر آپ اپنی بیٹی فاطمہ کے مکان پر تشریف لے گئے. اندر سے فاطمہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ فاطمہ تیرا بھوکا باپ تیرے گھر پر آیا ہے. آپ کی پیاری بیٹی نے گھر کا دروازہ کھولا. پیارے آقا گھر میں تشریف لے گئے. اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے فرمایا فاطمہ 7 دن ہو گئے تیرے باپ کے پیٹ میں کھانے کی کوئی چیز نہیں گئی. فاطمہ اس لیے آیا ہوں کہ تیرے گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہو تو دے دے, کوئی کھجور ہو, کھجور کا کوئی ٹکڑا ہو تو دے دے تاکہ تیرے بھوکے باپ کے پیٹ میں چلا جائے. 7 دن سے تیرے باپ کے پیٹ میں کھانے کی کوئی چیز نہیں گئی. فاطمہ اس لیے تیرے گھر پر آیا ہوں. یہ سن کر آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ رونے لگی اور روتے روتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان 3 دن ہو گئے ہمارے پیٹ میں کھانے کی کوئی چیز نہیں گئی. ابا جان یہ پہلا موقع ہے کہ آپ میرے گھر پر آ کر آپ نے مجھ سے کھانا مانگا اور آپ نے مجھ سے کھجور مانگی. ابا جان یہ پہلا موقع ہے, لیکن ابا جان 3 دن ہو چکے ہیں ہمارے پیٹ میں بھی کھانے کی کوئی چیز نہیں گئی. کہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو قریب فرمایا اور قریب فرما کر تسلی کا سامان کیا کہ بیٹی فاطمہ تو 3 دن سے بھوکی اور تیرا باپ 7 دن سے بھوکا. بیٹی فاطمہ تو بھی صبر کر اور میں بھی صبر کروں. اللہ تعالیٰ میرے پیچھے آنے والے امتوں کی نجات فرما دے, مغفرت فرما دے. میری ماں اور بہنیں قربانیوں کی ابتدا شروعات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کی 5 عورتوں سے اور اپنے گھرانے کی 5 بیٹیوں سے یہ فرمائی اور پھر اس مزاج کے ساتھ امت کی ساری خواتین کو چلایا اور اس مزاج کے ساتھ امت کی ہر خاتون چلی. ہر ماں کا یہ مزاج تھا میری جو گزرے تو گزرے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. میں قیامت کے دن جاؤں گی تو خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 جوان بیٹوں کی موت کی تسکین کر رہی. دلی کی 4 مہینے کی نہیں, 1 بیٹے کی نہیں, 2 بیٹے کی نہیں, 4 بیٹے کی موت کی تسکین ایک ماں کر رہی ہے. اور ماں کی تسکین پر جوان بیٹے میدان میں اتر رہے ہیں اور ایک ہی دن ایک ہی میدان میں 4 بیٹے شہادت کا جام پی رہے اور ماں کے کانوں تک 4 جوان بیٹوں کی شہادت کی خبریں پہنچائی جا رہی ہے. بتاؤ میری ماں اور بہنیں وہ ماں کا حال کیا ہو سکتا ہے جس ماں کے 4 لاکھ ایک ساتھ ایک دن ایک میدان میں شہید ہو جائے تو ماں کا دل گردہ کیسا ہوگا. خنسا رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر اللہ کا شکر ادا فرمایا. اللہ کا شکر ہے کہ میرے بیٹوں کی جوانی اللہ نے کام میں لگا دی. میں امید کرتی ہوں میرے بیٹوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کے سائے میں بھی رہوں گی. میری ماں اور بہنیں یہ مزاج امت کی خواتین کو بنایا. ماؤں کا یہی مزاج ہے اور عورتوں کا یہی مزاج ہے. میرا سہاگ اجرے تو اجرے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. میں قیامت کے دن شہید کی بیوی سے پکاری جاؤں گی. عورتیں اپنے شوہر کو تانے دے دے کر اللہ کے راستے میں بھیجتی. مائیں اپنے بیٹوں کو سمجھا کر اللہ کے راستے میں بھیجتی. مدینہ پاک کے دین کے تقاضوں پر سارے تقاضے مدینہ پاک سے پورے ہوتے اور عورتیں معاون اور مددگار بنتی اور سارے تقاضے مدینہ پاک سے پورے ہوتے. جماعت تقاضوں پر روانہ ہوتی, راہ خدا میں جاتی. پچھلے 4 مہینے کے واسطے بھی تلواروں کے سایوں میں جاتے ہیں, پتہ نہیں واپس آتے ہیں, شہادت کی خبر آتی ہے. میری ماں اور بہنیں مدینہ پاک سے جماعتیں یوں روانہ ہوتی اور مدینہ پاک کی عورتیں یوں مددگار بنتی. جماعتیں راہ خدا سے واپس آتی. مدینہ پاک میں خبر آ گئی جماعتیں آ رہی ہے فاتح بن کر. مدینہ پاک کی عورتیں اپنے گھر کو صاف صفائی کرتی, اپنے آنگن کو جھاڑو دیتی, آنگن میں پانی چھڑکتی, اپنے بچوں کو تیار کرتی اور اپنے بچوں کو تیار کر کے سمجھا کر بھیجتی کہ دیکھو تمہارے باپ اللہ کے راستے سے آ رہے ہیں, جاؤ جا کر مدینہ پاک کے باہر جماعت کا انتظار کرو. جب جماعت آ جائے, قافلہ آ جائے, اپنے ابا کو پہچان لینا اور اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کر ابا کے ساتھ گھر آنا. یوں سمجھا کر مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کر کے مدینہ پاک کے باہر بھیجتی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ٹیلی پر ٹیکری پر چڑھ جاتے اور آنے والی جماعت کا انتظار کرتے. اب جماعت مدینہ پاک میں داخل ہو گئی. اونٹ سوار آ گئے اور گھوڑے سوار آ گئے, پیدل چلنے والے آ گئے. ہر بچہ اپنے باپ کو تلاش کرتا. جس بچے کو اپنا باپ نظر آ جاتا یہ دوڑتا ہوا جاتا, اپنے باپ کے قدموں کو پکڑ لیتا. باپ اس کو سینے سے لگاتا, پیار کرتا. بہت سارے بچے
بچے ایسے ہوتے جن کو اپنا باپ نظر نہیں آتا اور جن کو سینے سے لگانے والا پیار کرنے والا اپنا باپ نظر نہیں آتا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بچوں کی آنکھیں ٹھگ ہو جاتی اور مایوسی آ جاتی کہ روتے روتے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جا کر کہتے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ابا آ گئے، ہمارے ابا نہیں آئے، یا نبی اللہ ہمارے ابا کو کیا ہو گیا، ہمارے ابا نے کیا کر دیا، ہمارے ابا کیوں نہیں آئے، ہمارے ابا کیوں نہیں آئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھراتا، آپ بول نہیں سکتے، آپ اپنا چہرہ مبارک پھرا دیتے، بچے دوسری طرف جا کر یہی سوال کرتے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے بچوں کو سمجھاتے کہ میرے بیٹو تم اس فیصلے پر راضی نہیں ہو کہ تمہارے باپ کی جگہ پر میں ہو جاؤں اور تمہاری ماں کی جگہ پر ماں ایسا ہو جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بات سمجھ جاتے اور گھر جا کر اپنی ماں کو اپنے باپ کی شہادت کی خبر سناتے، لیکن قربان جائے مدینہ پاک کی انصار عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یوں سمجھا دیتی کہ بیٹو تمہارے باپ کو اللہ کو ملنے گئے ہیں اور تمہارے باپ کو سونے کے جھولے میں جھول رہے ہیں۔ کہ معصوم بچے اپنی ماں کی بات کو سچ مان کر مدینہ پاک کی گلیوں میں شیر کے انداز میں کھیلتے کھیلتے اس کو اشعار میں گاتے رہتے، اور یہ مدینہ پاک کی عورتیں جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبریں سن لی اور جن عورتوں نے اپنے شوہر کی شہادت کی خبر سن لی، یہ میری ماں اور بہنیں اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر اور اللہ کے فیصلے پر صبر کر کر سینے میں دل تھا پتھر نہیں تھا، اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتی تھی اور اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیتی تھی۔ یوں عورتیں مددگار بنی۔ یہ مزاج اللہ کے پیارے نبی نے ایک ایک عورت کا کیسا بنایا ہوگا، تب جا کر اللہ کا دین دنیا میں چلا تھا اور اللہ کا دین تیز رفتاری سے دنیا میں پھیل رہا تھا۔ میری ماں اور بہنیں اب یہی ذمہ داری امت کے ایک ایک مرد کی اور امت کے ایک ایک خاتون کی موجود ہے کہ اس امانت کو جو اتنی بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچی ہے، ہزاروں سہاگنوں کا سہاگ اجڑا، ہزاروں ماؤں کی گودیں ویران ہوئی اور ہزاروں بچے یتیم ہوئے اور ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئی، تب جا کر یہ مدینے والے نبی کی امانت جو ہم تک پہنچی تھی، اس امانت کی اس دین کی اپنے گھروں میں حفاظت کی جائے۔ جہاں میری ماں اور بہنیں جیسے ابتدا میں نے کہا ہمارے گھروں میں بھنگار کی تو حفاظت اور ٹوٹے ہوئے سلیپروں کی حفاظت، ہمارے گھروں میں اللہ کے دین کی کتنی حفاظت۔ اب اس کو اپنی طبیعتوں پر لے لو کہ ہمارے گھر میں سب سے زیادہ حفاظت کی کوئی چیز تو اللہ کا دین ہے، اس کی اپنے گھروں میں حفاظت کریں گے اور یہ امانت قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان تک پہنچانے کے لیے ہم دین کے سامنے مددگار بنیں گے۔ اس سے میری ماں اور بہنیں ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ دین کے سامنے اپنے گھر کے مردوں کی مددگار بنو، اللہ کے واسطے رکاوٹ مت بنو، آپ مددگار بننا سیکھو۔ فرمایا کہ دین کے سامنے مددگار بننے والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات امت کی پاک ماؤں جیسا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دین کے سامنے مددگار بننے والی خواتین کو 500 سال پہلے جنت میں داخل کی جائے گی، جنت کی ہوئے اس کو سوارے گی، تیار کرے گی، پھر یہ یاقوت کے گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گی اور اپنے شوہر کا استقبال کرے گی۔ کسی نے فاطمہ زہرا سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، فاطمہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا کہ جنت کی عورتوں کی سردارن بنائی، یہ اس لیے دیا ہے کہ تم اللہ کے لاڈلے نبی کی لاڈلی بیٹی ہو؟ کہا کہ نہیں، یہ مقام مجھے اس پر ملا ہے کہ میں میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کے سامنے ہمیشہ مددگار رہی، اس پر اللہ نے مجھے مقام دیا ہے۔ میری ماں اور بہنیں دین کے سامنے مددگار بنتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہی ہو، اپنی زندگیوں کو مقصد پر لانا، اپنی ذاتی زندگیوں کو میری ماں اور بہنیں دین میں آگے بڑھانے کا فکر کرو۔ ہماری ذاتی زندگی اللہ کرے دن بدن بڑھتی جا رہی ہو، سنتوں سے ہماری زندگیاں سنورتی جا رہی ہو، فیشن پرستی ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہو، سادگی اور شرم و حیا یہ ہماری زندگیوں میں میری ماں اور بہنیں آتی جا رہی ہو، ہماری زندگیوں سے شرم و حیا ٹپک رہی ہو، ہمارا لباس شرم و حیا کا ثبوت دیتا ہو۔ اسے دیکھو علماء نے مسلمان خاتون کے لیے نماز، ایمان اور نماز کے بیچ میں لباس کو لکھ دیا، نماز سے پہلے لباس کو لکھا ہے۔ اس کا فکر ہو، اپنے لباسوں میں سدھار آ رہا ہے، شرم و حیا اور عزت ہماری بڑھتی جا رہی ہے، پردہ ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اپنے پردے کو پردے ہی رہنے دو میری ماں اور بہنیں، اپنے پردے کو کوئی رسم کی چیز اللہ کے واسطے مت بنا، اس کو اللہ کا حکم سمجھو، اس کو اپنی آخرت سے بنانے کا سامان سمجھو۔ اس کو کوئی رسمی چیز مت بنا، اس کی حفاظت کا فکر کرو۔
ہماری زندگیوں میں اللہ کا ڈر دن بدن بڑھتا جا رہا، دنیا کی بے رغبتی ہمارے اندر بڑھتی جا رہی، آخرت کی رغبت ہمارے اندر بڑھتی جا رہی، چیزوں کا شوق ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہو، اعمال کا شوق ہمارے اندر بڑھتا جا رہا ہو۔ جیسے میری ماں اور میں نے زندگیوں کا رخ صحیح کرنا، کرنے کے کام ہماری زندگیوں میں آ رہے ہو اور نہیں کرنے کے کام اپنی زندگیوں سے نکلتے جا رہے ہو، ایسے اپنی ذاتی زندگی کو سنوارنا، جن اعمال کو گھروں میں کرنے کو کہا ان اعمال کو میری ماں اور بہنیں اپنے گھروں میں زندہ کرنا، اور یہ دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہو جائے، اس کے لیے میری ماں اور بہنیں دین کے کام میں مددگار بنتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دل میں درود شریف پڑھ لو دعا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين